بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں محمد سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MS پائی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ممبر قومی اسمبلی جناب عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کل کا جو کراچی میں جلسہ تھا PTI کا، وہ اس کی اصل کہانی کیا تھی۔ پیپلز پارٹی نے پہلے تو بڑا بوم ویلکم کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سیاسی چپکلش کا مظاہرہ کیا۔ پہلے انہوں نے پرمیشن دے دی، پھر اس کے بعد سڑکیں بند کر دیں، وزیر اعلیٰ سے ان کی ملاقات ڈن تھی، اس کے بعد اچانک بنا کسی وجہ کے وہ ملاقات بھی کینسل ہو گئی۔ سر، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کل کا جلسہ بڑا زبردست جلسہ تھا، کراچی نے ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی بانی PTI جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو سر، اس کو آپ کیسے بولیں گے، کہ کیا بتائیں گے؟ آپ کے پیپلز پارٹی کا جو رد عمل تھا، یہ سیاسی ایک چال تھی ان کی یا اوپر کا کوئی پریشر تھا؟ اچھا جی، ایسے ہے کہ 9 مئی کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے، جو ہم پہ پریشر تھا، جس طرح فسطائیت تھی، جس طرح سے ہمارے ورکر گرفتار ہوئے، جس طرح سے ہم جیلوں میں گئے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کراچی کی عوام نہیں نکلے گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سہیل افریدی صاحب کا بڑا زبردست ویلکم ہوا، تو اس پہ ان کو یہ خدشات ہو گئے کہ جلسہ تو کامیاب ہوگا۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ان کو کراچی میں یہ نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی شادی ہو رہی تھی، اور اس شادی میں ایک خاص شخصیت نے شرکت کی ہے، اور اس خاص شخصیت نے یہ ڈیمانڈ کی ہے دو، کہ ایک CM کی ملاقات نہ ہو اور دوسرا ان کو جلسہ نہ کرنے دیا جائے۔ تو یہ دو ڈیمانڈ ہوئے تھے، اور اس پر انہوں نے جو ہمارے CM کے ساتھ کیا، خاص طور پر حیدرآباد سے آتے ہوئے، وہ بہت قابل مذمت ہے۔ اور بلکہ 5 کروڑ کے نمائندے کو انہوں نے موت کے منہ میں دھکیلا تھا، اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی ذات نے اس کو جی۔ اب یہ جو آپ نے بات کی موت کے منہ میں دھکیلنے والی، کیونکہ حیدرآباد سے کراچی کا جو راستہ ہے وہ آلموسٹ 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہے، اور وہاں پہ نام نہاد کچے کے پکے ڈاکو ہیں، کچے کے پکے ڈاکو، جو کہ سندھ حکومت کے زیر سرپرستی پل رہے ہیں۔ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ چاہے تو 2 مہینے 3 مہینے کا گیم ہے، اتنا بڑا کوئی وہ نہیں۔ اچھا سر، اس پہ ایک چیز اور، وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ اپنی صوبائی وزراء کے ساتھ ایک دورے پہ نکلے ہوئے ہیں اپنے صوبے کو چھوڑ کے۔ اس وقت جو صوبے کی جو اندرونی حالات ہیں، جو آپریشن کے معاملات ہیں، انٹرنلی معاملات ہیں، PTI پارٹی کے اوپر ایک پریشر ہے، ان کے اوپر بھی اب ایک الگ سے دوسرا پریشر آ گیا 9 مئی کے الزام کا، ان کے اوپر ان کو فوجداری مقدمات کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ تو سر، اس ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے صوبے کو چھوڑ کے دوسرے شہروں کے وزٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی صوبائی وزراء کے ساتھ؟ اچھا جی، دیکھیں، سب سے پہلے KP کو 2003 سے دیکھنا پڑے گا کہ آیا KP میں حالات نارمل ہیں یا اسی طرح چل رہا ہے۔ جب یہاں پہ دہشت گردی ہونے لگی، ایک افغانستان پہ حملہ ہوا، اس کے بعد دہشت گردی بڑی، ہم امریکہ کے جنگ میں گئے، اور KP کے حالات اسی طرح چل رہے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ لوگوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا، عوام نے جو ہمیں ووٹ دیا، وہ کوئی ترقیاتی کام ندی نالوں کے لیے نہیں دیا۔ ایک ہی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، سر سر میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی انٹرپشن کروں گا کہ یہ 2008 فروری کے جو الیکشن ہوئے 2024 کے، یہ اس سے پہلے بھی تو آپ ہی کی حکومت تھی KP میں۔ یہ والی بات تو خیر مائنس ہو جاتی ہے نا، کہ وہ اس وقت ان کو KP کی حکومت کو عوام نے سپورٹ کیا، اس سے پہلے بھی آپ ہی کی حکومت تھی۔ اس وقت پنجاب کو لے لیں، سندھ کو لے لیں، جو وہاں کے حالات ہیں، میں روڈ کی اگر اس کی بات کروں تو وہ مطلب KP دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اب میں جس بات کی طرف جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ KP میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حالات KP کے اچھے نہیں ہیں، اور یہ ہم جب یہ دہشت گردی ہونے لگی تو ہمارے تمام لوگوں نے چیخیں ماری کہ دہشت گردی شروع ہونے والی ہے، وہاں دہشت گرد آ رہے ہیں، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ اب جو چیف منسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ گورنرز کی ایشو ہے، وہاں پہ دہشت گردی ہے، تو یہ باہر صوبوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ KP کو مستقل طور پر ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں، چیف منسٹر بھی دیکھتے ہیں، ہمارے وزراء بھی دیکھتے ہیں، ہماری ایک پالیسی ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، اور اس کے لیے کراچی کے اور سندھ کے اور پنجاب کے اور بلوچستان کے، آگے ہم بلوچستان بھی جا رہے ہیں، تو وہ وزٹ کریں۔ اب اس پہ بھی ایک چھوٹی سی ایک چیز، آخری ایک چیز ایڈ کرتا ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ
صوبائی وزراء ان کے ساتھ. کیا صرف انہی کو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کریں, باقی چیئرمین بیرسٹر گوہر مائنس, ٹھیک, علی محمد خان مائنس, صحیح, ڈوگر صاحب مائنس, یہ باقی جو پرانے جو ساتھی ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں تھے؟ معذرت, آپ کا بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے اور بڑا لوگ سارے یہ سوال کرتے ہیں, لیکن میں جہاں تک, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ چونکہ چیف منسٹر انتظامی سربراہ ہوتا ہے اور اس کو ایک مینڈیٹ حاصل ہوتی ہے, اس کے پیچھے پورا کے پی کڑا ہے, تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ لوگ بجائے دوسرے لوگوں کے جو عمران خان صاحب کا بالکل یعنی جو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے اس پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ شاید ہم زیادہ اچھے طریقے سے یہ موومنٹ کو شروع کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال, کل جلسے سے پہلے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے, کارکنان کی طرف سے میڈیا کے اوپر حملہ ہوا, اور یہ پہلا حملہ نہیں تھا, اس سے پہلے 2014 میں بھی ہوئے, 2016 میں بھی ہوئے, 2018 کے الیکشن میں بھی ہوئے, جب آپ کی حکومت آ گئی اس کے بعد بھی متواتر کی. تو یہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹر صحیح رہتا ہے ہر دفعہ میں, آپ میڈیا کو جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, چلے نہیں بھی کر رہا, صحافت آزاد ہے؟ بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم سارے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب حکومت میں تھے تو آپ نے جو اس وقت میڈیا کا ساتھ نہیں دیا وہ صحیح تھا؟ غلط تھا, بالکل غلط. ایک آخری بات, میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں. دیکھیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک ورکر کے لیے ہے, اگر وہ عمران خان کا سپورٹر ہے اور عمران خان صاحب کو ماننے والا ہے, تو اس کو آزاد میڈیا, آزاد عدالتوں کے لیے کام کرنا ہوگا, اور جو تنقید کرتے ہیں, جو ہمارے اصلاح کے لیے ہم پہ تنقید کرتے ہیں, اس کو برداشت کرنا ہوگا. ایک آخری سوال, بالکل میں آخری سوال کروں گا. کل پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی, 9 مئی کا ایک سنگین الزام آپ لوگوں کے اوپر چل رہا ہے, اس کا فیصلہ نہیں آیا ہے, اس کے علاوہ دوسرے الزامات بانی پی ٹی آئی کے اوپر ہیں, کیسے سزا ہو چکی ہے, باقی ان کی سینئر قیادت جیلوں میں ہے, سزا ہو چکی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, اس کے باوجود ایک جلسے کی اجازت مل گئی. اب متحدہ قومی موومنٹ MQM لندن وہ جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے, صرف ہاں نا میں اجازت ملنی چاہیے یا نہیں؟ میرے حساب سے تو ملنی چاہیے. تھینک یو سر, بہت شکریہ.